نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع جادو کی حقیقت، اس کے اقسام اور جادو کے علامات. آج کل کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے کہ کوئی جادو نہیں ہے، نہ کوئی جادو کر سکتا ہے. تو جادو تو قرآن سے ثابت ہے. بعد اعوذ باللہ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. تو سحر کا تذکرہ یہاں بھی ہوا ہے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 101 بھی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین یعلمون الناس السحر، کہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتی تھی. تو جادو تو ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی اطلاع وحی کے ذریعے دی گئی تھی. بخاری شریف کا واقعہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا تھا. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت انتہائی بگڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص، وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ اس فن کو جاننے والا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اس کی تشخیص فرمائی، تو انہوں نے بتایا کہ ام المومنین پر کسی نے جادو کیا ہے. بارکیف پھر موضوع ذرا بڑھ جائے گا، اس لیے مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ وہاں سے بھی ثابت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر جادو ہوا تھا. ابھی جادو کا توڑ کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے سورۃ الفلق، سورہ ناس کو اتارا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی. تو جادو انسان کے اوپر ہوتا ہے. جادو انسان کے اوپر ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ جادو انسان کے اوپر کس طرح اثر کرتا ہے، تو کبھی کبھی یہ جادو انسان کے جسم پر، انسان کے ذہن کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. اور کبھی کبھی یہ جادو انسان کے اوپر، ان کی اولاد کی بندش کے اوپر بھی لگا دی جاتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جادو کا ایک ثبوت ایسے بھی ملتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے، تو 2 سال تک کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو یہودی خود پڑھ پڑے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر اولاد کی بندش لگا رہی. پھر اللہ جل شانہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جنم دے دیا. ان کی پیدائش ہوئی تو بس پھر اس پر مسلمان بہت خوش ہوئے. اور اسی طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کا فرمان ہے کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا جو دعا وہ فرماتے ہیں، تو یہودی مجھے جادو کے زور پر گدھا بنا دیتے. کیا بنا دیتے؟ گدھا بنا دیتے. تو جادو کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. جادو کا انکار کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا. جادو ہے کیا؟ جادو یا سحر اس عمل کا نام ہے جو ایک شخص محسوس مدت تک چند محسوس کفریہ کلمات اس ارادے سے پڑھتے کہ اس کلمات کی اتنی تعداد میں ان شرائط کے ساتھ دہرانے سے اسی شیاطین یا شیطانی ارواح کی مدد حاصل ہو جائے گی. چونکہ ان اعمال میں بنیادی چیز
کلمات کفریہ کی ادائیگی اور شیاطین کو نہ صرف مدد کے لیے پکارنا ہوتا ہے بلکہ اپنے آپ کو مستقل طور پر ان کی غلامی میں دے کر ان سے لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا ہے۔ اس لیے سحر کا عمل شروع کرنے سے ہی آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جادو کے مختلف اقسام ہیں۔ جادو کے مختلف اقسام ہیں۔ جادو تعویذ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، کبھی جادو کھلانے پلانے کے ذریعے سے دوسرے میں منتقل کیا جاتا ہے، کبھی تعویذات وغیرہ چیزوں کو لٹکانے سے کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے پتلے بنا کر اس میں سوئیاں لگانے سے انسان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، کبھی بکرے کی سیری کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، کبھی الو کے خون سے جادو کیا جاتا ہے، کبھی گدھے کے چمڑے کے ذریعے سے، اور کبھی کبھی انسان کو بیمار کرنے کے لیے انسان کو حیض اور انسان کو محبت کے اکثر جادو میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو عورت کے حیض کا خون پلایا جاتا ہے اور اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح مرد کی رطوبت منی اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح جادو کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور دوسرے قسم کا جادو کیا ہے؟ دوسرے قسم کا ایک جادو یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس کی علامات جاری ہو جاتی ہے، انسان کے اوپر اس کی علامات جاری ہو جاتی ہے۔ جادو کی وجہ سے جو بیماریاں اس کے اوپر جو اثر مرتب ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات مستورات میں استحاض جاری ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ان مستورات کی ایام کی بندش لگائی جاتی ہے، بعض اوقات شادی کی بندش لگا دی جاتی ہے، اولاد کی بندش لگا دی جاتی ہے، کبھی کبھی کسی کے اوپر خوف کا جادو کیا جاتا ہے، انسان کو بس خوف ہی لگتا ہے، حوادث کا جادو، بار بار حوادث میں مبتلا ہوتا ہے، زوجین میں اختلاف کا جادو کیا جاتا ہے، وظیفے زوجیت کو ادا کرنے پر بندش لگا دی جاتی ہے، اس طرح کسی کو اپنے محبت میں گرفتار کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، کسی میں نفرت ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، دباؤ کھچاؤ کے لیے، وسوسوں کے لیے جادو کیا جاتا ہے، کاروبار کی بندش لگائی جاتی ہے، اور اکثر جادو کی علامات ایسے بھی بتائی جاتی ہیں کہ پانی کے چھینٹے انسان کے اوپر پڑتے ہیں، خون کے چھینٹے پڑتے، انسان کے جسم پر نیلے نیلے نشانات پڑتے، زوجین ایک دوسرے کو دیکھ کر غصہ ہوتے، انسان کو آرام نہیں آتا، خواب میں آگ دیکھتا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، اکثر آگ دیکھتا ہے، خواب میں اکثر سانپ دیکھتا ہے جو اس کو ڈسنے کے لیے، کاٹنے کے لیے، خواب میں اکثر یہ بھینسوں کے حملے دیکھتے ہیں کہ بھینسیں اس کے اوپر حملہ کرتی، ٹکر لگاتے ہیں اس کو۔ تو یہ خواب میں ایسے آنا بھی جادو کے علامات میں سے ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ لہٰذا جو ساتھی جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو نہیں ہے تو وہ بہت بڑی بے علمی میں اور بہت بڑی کوتاہی میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جادو سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے تو قرآن حدیث سے آپ کو بتایا کہ انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے، کیا جا سکتا، لیکن آج کل معاشرے میں 2 نمبر لوگوں کا بہت زیادہ مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی دکان کو چمکانے کے لیے اگر کسی کو معدے کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی بتاتے آپ کو جادو ہے، کسی کو ڈپریشن ہے اس کو بتاتے آپ کے اوپر جادو ہے، کسی کو اللہ جل شانہ کسی سزا کے طور پر اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر مصیبت آئی تو اس کو کہتے آپ کے اوپر جادو ہے، کوئی امتحان اللہ کے امتحان میں آیا تو اس کو بھی کہتے آپ کے اوپر جادو ہے۔ بس عامل صاحب کے پاس گئے تو عامل کہتے ہیں بکرا ذبح کرو، ذبیحہ چڑھاؤ، آپ ایسے کرو ویسے کرو، آپ یہ کرو وہ کرو،
اور جو نا آپ کے اوپر یہ ہوا، آپ کے اوپر یہ ہوا، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے نا اس بات سے متنفر ہو گئے ہیں اور اس بات سے انکار کرنے لگے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اصل میں ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ بات تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہر کسی کے اوپر کوئی جادو نہیں کرتا، لیکن جس کے اوپر ہو جائے پھر اس کے علامات ہیں اپنے، وہ انسان کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے علاج کے لیے تشخیص ہے، تو تشخیص ایک ایسے بندے سے کی جائے جو اپنے تشخیص میں ماہر ہو، ہر طرح سے ماہر ہو، اس کو اپنی تشخیص پر اعتماد ہو، اور اس اعتماد کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہو، اپنے علاج کو، آپ کے علاج کو کر سکتا ہو، اپنی تشخیص کا وہ ماہر ہو، تشخیص کے مختلف طریقے اس کو آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کتابوں سے پڑھ لکھ لی اور کوئی بات اس کی جو ہے نا عمل میں نہیں، اساتذہ کی صحبت میں وقت نہیں گزارا اور بس ماہر بن گیا، بورڈ لگا دیا کہ آئیں جی روحانی علاج گاہ، اور جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا تمام ہر قسم کے جادو جنات وغیرہ کا علاج کیا جاتا ہے، یہاں پر یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، دکان بنائے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں، تشخیص میں ماہر ہونا، پھر تشخیص میں ماہر ہونے کے بعد عامل صاحب اس کے علاج کو جانتے ہو کہ کون سے مرض میں کون سا علاج کارآمد ہوتا ہے اور کون سے وقت میں کون سا علاج کارآمد ہوتا ہے، تو آپ کو پھر ایسے بندے کا چناؤ کرنا چاہیے جو اس چیز کو جانتا ہو۔ لہٰذا آج کی میری اس موضوع میں یہ بات تھی کہ جادو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، اس سے پہلے زمانے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں بھی جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں بھی جادوگر تھے، اسی طرح بابل شہر میں بھی جادوگر تھے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جادوگر تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بھی جادو ہوا۔ ہر زمانے میں جادوگر موجود ہوتے ہیں، لیکن جادو کا توڑ جاننے والے بھی الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، اس کا علاج کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایسے لوگوں کو چننا چاہیے جو ان چیزوں کو جانتے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو صرف اور صرف اپنے دکان چمکاتے ہیں اور جادو کی ازبر اور جو ہے نا عملیات کے ازبر سے بھی واقف نہیں، زبر زیر سے بھی وہ واقف نہیں، صرف نام کے عاملین ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے انکار تو نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین علاج دیکھیں، جادو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے معوذتین عطا فرمائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کا اہتمام کرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک کر اپنے اوپر پیر لیا کرے، حفاظت ہوگی آپ کے لیے، حفاظتی حصار ہوگا۔ منزل کا اہتمام کرے آپ کا، لیکن جس کے اوپر ہوا تو اس کو باقاعدہ اس کا جو ہے نا علاج کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں جادو کا علاج ہے، سورہ بقرہ کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا ہے، آیت الکرسی کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا ہے، 6 القاف کے ذریعے سے اس کا علاج ہوتا ہے، مختلف وظائف سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو اب جب بھی اللہ نہ کرے کسی کے اوپر ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ فوراً جو ہے نا کسی قابل اور ماہر اور جو ہے نا مخلص بندے کو دیکھ کر اس سے اپنا علاج کرائے۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنے کافی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔